پاکستان میں ایسے میں ہزاروں آپ کو کریٹر دکھا سکتا ہوں کہ جو صرف اور صرف انہوں نے ایک فیلڈ پکڑی ہے نا کہ اگر ان کی ایک ریسرچ ہے کہ میں نے جنگل کے جانوروں کے اوپر ریسرچ کر دی، اس میں وہ ملینز میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ پاکستان میں بہت ہی کم کریٹرز ہیں جن کو فیس بک نے پاکستان میں مونیٹائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان میں ایک آصف جٹ ہے، ایک وائلڈ لائف ایک لڑکا ہے وائلڈ رش کے نام سے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا وہ بندہ ہے. میں کہتا ہوں ایک نیگیٹو کمنٹ آپ ابھی بے شک کھول کے دیکھنا، ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے ایک دن موبائل کے اوپر کسی موبائل کے اوپر ریسرچ کی ہے، میں نے اس موبائل کا پورا جو ہے بایو ڈیٹا بتایا ہے، یا میں موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہوں، تو میں مجھے ایک دن ویوز نہیں آئے تو میں نے اگلے دن جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا. سر ایسا نہیں ہوتا. جو سکسیس ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہے، اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. اس طرح بھی ہمارے وہ لاہور کا بابا اختر لاوا، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ وائرل ہوا. ٹھیک ہے، ایک دن نا میں جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر نا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی بول نہیں لگا. اگر یہی اختر لاوا 20 سال یا 10 سال یا 15 سال کی اسٹرگل لگا کے بیٹھا ہوتا نا سر، تو آج وہ کہاں پر بیٹھا اس کے ساتھ لوگ ہوتے. جیسے شام سرور ہیں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں. آپ کے آصف جٹ صاحب ہیں، کہیں کھڑے ہو جائیں، ابھی مدینہ میں گئے تھے، مکہ میں گئے، لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز یوٹیوب پہ، جو چیز فیس بک پہ، جو چیز انسٹا ٹک ٹاک پہ چلی جائے گی نا، یہ ہسٹری بن جائے گی. کل کو وہ آپ کی آنے والی جنریشن بھی اس کو سرچ کر کے، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کو سرچ کر کے آپ کے حوالے سے اس چیز کو جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈیجکس پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیجکس پوڈ کاسٹ اور ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کا ایک ہی پرپز ہے کہ یوتھ کو موٹیویٹ کیا جائے ٹورڈز پازیٹیو ایکٹیویٹیز. اور آج کل جو سنیریو چل رہا ہے مارکیٹ میں یا سوشل میڈیا پہ، ایک نیگیٹو وائبس کا، اس کو دور کیا جائے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے کس طریقے سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، فیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ڈسکشن کے لیے تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، ہی از آلسو پازیٹیو فیس آف سوشل میڈیا، شعیب صادق صاحب. ان کا تعلق سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ہے. فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب پہ ان کے چینلز ہیں اور الحمدللہ سوشل میڈیا پہ فیس بک کو، ٹویٹر کو، یوٹیوب کو، ٹک ٹاک کو پازیٹیولی یوز کر کے ایک اچھا نام بنایا اور اپنے اچھے کنٹینٹ کے ذریعے نہ صرف ہمیں بلکہ اپنے فالوورز کو بھی ایک اچھا میسیج دیتے ہیں اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف یوتھ کو لے کر آتے ہیں. جی شعیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اچھا شعیب بھائی، سب سے پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے گا کہ بیسیکلی آپ کہاں سے ہیں اور آپ کا راولپنڈی سے کیسے تعلق بنا، اور راولپنڈی سے ہیں ایکچولی یا آپ راولپنڈی سے باہر کے ہیں؟ میں بیسیکلی 2016 میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ایڈمیشن کے بعد جو ہے وہ میں مطلب وہاں سے میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی. پھر میں لاہور چلا گیا. بس وہاں پہ ایک پیپسی کی برانچ تھی، وہاں پر جو ہے نا میں نے 6-7 مہینے کام کیا، لیکن دل نہیں مطمئن تھا، پنڈی چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. پھر میں واپس آیا، پھر میں نے یہاں پہ آگے پڑھانا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بزنس ہے ہمارا، جو فیملی بزنس ہے، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا. لیکن وہ فیملی بزنس ٹوٹل جو ہے وہ میں نے راولپنڈی سیٹ کر دیا. اچھا. لیکن یہ جو فیس بک اور ٹک ٹاک، یوٹیوب جو ہے، یہ میرے ایک سمجھ لیں کہ ایک روحانی استاد بھی ہیں اور آصف جٹ صاحب، جن کو دیکھ کے میں نے یہ سارا کچھ شروع کیا. اور یقین کیجئے کہ یہ اتنا زبردست ایک سفر ہے اور ابھی تو سفر بہت طے کرنا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو بالکل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سید وسیم ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے مطلب اس چیز میں مجھے جو ہے نا وہ آگے آنے میں ایک پلیٹ فارم دیا، ایک راستہ دیا اور الحمدللہ چلتے جائیں گے آگے. نہیں، تھوڑا سا پیچھے ذرا اپنا بیک گراؤنڈ ذرا ہمیں واضح کیجیے گا کہ آپ کو زیادہ تر لوگ، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں شعیب ملتانی کے نام سے جانتے ہیں. تو بیسیکلی ملتان سائڈ سے آپ کا تعلق، جنوبی پنجاب کی پٹی سے آپ کا تعلق، ڈاکٹر عفان کے علاقے سے آپ کا تعلق. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب جو ہے نا وہ تو ٹوٹلی جو نا وہ مین اوریجن جو ہے ان کا ملتان ہے. اچھا، میں جو ہے میں مظفر گڑھ کا ایک علاقہ ہے کوٹردوز، وہاں سے میری جو ہے نا وہ میری وہاں پر جو ہے نا وہ جمپل سمجھ لیں کہ وہیں سے ہے. اور میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک مکینک ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اتنی اسٹرگل کر کے جو ہے وہ مجھے یہاں تک لایا، پڑھایا الحمدللہ. پھر ریل میں ملتان کا نہیں ہوں. اچھا. ملتان کا ایک سراؤنڈنگ ہے کوٹردو، وہاں سے ہوں میں. بس مشہور ہو گئے جی شعیب ملتانی کے نام سے مشہور ہو گئے.
اچھا شعیب بھائی، پنڈی بھرا پڑا ہے کنٹینٹ کریٹر سے، بلکہ پنڈی کیا اب تو میرا خیال ہے پاکستان پورا ہی بھر گیا ہے یہ کنٹینٹ کریشن سے. اس جرنی کو، اس طرف آنے کو، بیسیکلی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ٹیچنگ فیلڈ میں بھی رہے، اور اپنا آپ کی ایک آل ٹوگیدر 360 اینگل ڈفرینٹ ایک فیلڈ ہے وچ از آٹو انڈسٹری کی فیلڈ ہے، ایک آٹو میکینک فیلڈ ہے وہ. تو اس کے حوالے سے اور اس کا کنٹینٹ کریشن کے ساتھ کیسے آنا ہوا، کیسے اس طرف آپ کی رغبت ہوئی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آصف جٹ صاحب، کیا آصف جٹ صاحب نے آپ کو یہ فورس کیا، آپ کو ایک انکریج کیا، کیسے اس فیلڈ کی طرف آپ آئے؟ نہیں، اصل میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیچنگ، پھر وہ آٹو موبائلز، اور اس کے بعد کنٹینٹ کریشن. اصل میں آپ کو ایک آئیڈیا ایک یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اندر نا ایک جنون ہونا چاہیے. میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے اپنے دماغ کو ریسٹ نہیں دینی. ٹھیک، اب رات کے 3 بج رہے ہیں یا جو مرضی ہے، مجھے اپنا کنٹینٹ کرنا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک، میں نے اپنا پورا ایک پراپر ایک ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر میری ویڈیوز نہیں ہوئی نا تو سمجھ لے کہ میرا دن نہیں گزرا. میں نے اس کو مکمل کرنا ہے، ساتھ بزنس کو بھی دیکھنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اسٹوڈیو کا سارا ایک سب کچھ دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. کنٹینٹ بھی سرچ کرنا ہے. اب ہمارے ایک دوست بھی ہیں عثمان زیب صاحب، وہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو گپ شپ لگاتے ہیں، یا کبھی وہ مجھے شیئر کر دیتے ہیں کہ یار یہ کنٹینٹ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، تو پھر ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، ڈگری جو ہے، آپ نے اگر ڈگری لے لی ہے، میں آپ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں پاکستان کے اندر ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس صرف ڈگری ہے، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. اچھا، جب آپ کے پاس اسکل نہیں ہوتی، یا آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف یہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اب ان کو پریکٹیکل کا نہیں پتا. اب جب انجینئر کام کر کے ایک آئی ٹی انجینئر ہے، وہ جب ڈگری حاصل کر کے آتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس صرف وہی ایک پیپر ہوتا ہے. اس سے اگر آپ کہہ دینا کہ یار یہ جو ہے آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے، تو وہ آگے سے کہے گا جی سبحان اللہ، کام ہی نہیں آتا. مطلب تھیوری پر ہی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بہت ہی کم یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ پریکٹیکل کرواتی ہیں. یہ کچھ لوگوں کو برا لگے گا اس چیز کو لے کے، اور لٹرلی میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ ایک بی بی اے کا بندہ ہے، اس کو نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، ڈگری ہے اس کے پاس. اچھا، جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو مارکیٹ میں اس کے پاس، اچھا مارکیٹ میں گیپ کیسے تلاش کرنا ہے وہ بھی نہیں پتا اس کو. مارکیٹ اسٹڈی کیسے کرنی ہے، ریسرچ کیسے کرنی ہے. مجھے ایسا دیکھیں، آپ کے والد صاحب یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے والدین پیسہ لگا رہے ہیں، ڈگریز پہ پیسہ لگا رہے ہیں. ایک دن کی یونیورسٹی کا ایک بچے کا خرچہ 2200 روپے ہے، وہ بھی دے رہے ہیں. ڈگری کرنے کے بعد پھر بھی وہ آپ کو 1500 روپے ڈیلی دیں. کس بات کا دیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ ایک آئی ٹی سیکٹر میں ہیں اور آپ نے 5ویں 6ٹھے سیمیسٹر میں کام کرنا شروع کر دیا، آپ نے فری لانسنگ شروع کر دی، آپ کے اندر انرجی ہے تو آپ کریں. اگر آپ نے ماں باپ کا پیسہ ضائع کرنا ہے تو پھر بیٹھے رہیں. پھر اس سے بہتر ہے کہ کسی جو ہے نا وہ ڈنٹنگ پینٹنگ کا کام سیکھ لیں، تاکہ اپنے والدین کو یہ ٹینشن تو نہ دیں. ایک یونیورسٹی کا ایک سیمیسٹر کا جو خرچہ ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو آپ کو میرے خیال ہے لاکھوں میں بات چلی گئی ہے ایک یونیورسٹی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ لاکھوں میں فیسیں چارج کر رہی ہیں. اور اچھا، چونکہ آپ کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں نوجوان نسل کا، اور آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈگری ہے، اسکل وہ سیکھتے نہیں ہیں، یس ابھی ڈگری جب مکمل کرتے ہیں تو ان دوران ان کو پریکٹیکل نالج نہیں ہوتا. تو ہاؤ وڈ یو ریکمینڈ کہ اچھا اسی کے ساتھ چونکہ آپ کو سوشل میڈیا سے تعلق ہے، تو سوشل میڈیا کا استعمال اور نوجوان نسل، اس کا لنک کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، اور کیسے آج کل اس کا استعمال ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پاکستان میں ایسے میں ہزاروں آپ کو کریٹر دکھا سکتا ہوں کہ جو صرف اور صرف انہوں نے ایک فیلڈ پکڑی ہے نا، کہ اگر ان کی ایک ریسرچ ہے کہ میں نے جنگل کے جانوروں کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ ملینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ پاکستان میں بہت ہی کم کریٹرز ہیں جن کو فیس بک نے پاکستان میں مونیٹائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان میں ایک آصف جٹ ہے، ایک وائلڈ لائف ایک لڑکا ہے وائلڈ رش کے نام سے، وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا وہ بندہ ہے، میں کہتا ہوں ایک نیگیٹو کمنٹ آپ ابھی بے شک کھول کے دیکھ لیں، ایک نیگیٹو کمنٹ بھی نہیں ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے ایک دن موبائل کے اوپر کسی موبائل کے اوپر ریسرچ کی ہے، میں نے اس موبائل کا پورا جو ہے بایو ڈیٹا بتایا ہے، یا میں موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہوں، تو میں مجھے ایک دن ویوز نہیں آئے تو میں نے اگلے دن جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا. سر ایسا نہیں ہوتا. جو سکسیس ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہے، اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. اس طرف بھی ہم آئیں گے
کہ لوگ اس کو راتوں رات تلاش کرتے ہیں نہیں ہے کہ آج ہم نے کنٹینٹ بنانا شروع کیا اور اگر ہم ہفتے کے اندر 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر آصف جٹ وائلڈ رش والا اور جناب دوسرا کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر کی طرح کے ہم لیول پہ نہیں پہنچتے تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اچھا اسی کے برعکس جو پہلے بات کرتے ہیں ڈگریز لینے کے لیے 4-4 5-5 سال لوگ محنت کرتے ہیں اس کام کے اوپر فوکس. جب جیسے فری لانسنگ کا ذکر آتا ہے یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا ذکر آتا ہے تو لوگ اوور نائٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کریٹر کو. پہلے تو بات آپ نے کلیئر کر دی کہ ایک فیلڈ چوز کرنی چاہیے, پھر اس کو کتنا ٹائم اس کے اوپر دینا چاہیے, ڈیلی دینا چاہیے, ویک میں دینا چاہیے, مہینے میں دینا چاہیے. کیا دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے وہ بے شک آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ نہیں ہے آپ کام کر رہے ہیں بزنس ہی کر رہے ہیں تو جنون ہے ہی ہے وہ تو چلو ہے, لیکن جنون کے ساتھ اگر آپ کو پیسہ آنا شروع ہو گیا نا تو پھر تو آپ گئے, پھر آپ بلندیوں میں. اچھا جب بزنس آپ شروع کرتے ہیں نا تو اس کے جو 90 ڈیز ہوتے ہیں, کوئی بھی بزنس ہے آپ سوشل میڈیا کو پکڑ لیں, 90 ڈیز میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار میرے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے. آپ نے کنٹینٹ ڈالنا ہے اور کنٹینٹ ایسے نہیں ہے کہ بھائی کوئی فضول سا کنٹینٹ اٹھا کے لگا دے, نہیں, پراپر محنت کرنی ہے. 90 دن کے بعد اگر آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے نہ آئے نا, سر میری گربان پکڑ لیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کام کو جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح کریں. یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں آپ نے ویڈیو جو ہے وہ بنائی کسی بھی اللہ تعالی کے ساتھ آپ نے آگے ڈال دی, نہیں سر ریسرچ از موسٹ امپورٹنٹ سوشل میڈیا کی فیلڈ میں. اچھا اس کے لیے شعیب بھائی ٹیم ہونا ضروری ہے, آپ سنگل ہینڈیڈلی کر سکتے ہیں, کیسے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا ایک ماننا ہے جتنی آپ ٹیم کو بڑھائیں گے نا اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا اور آپ کا کنٹینٹ خود بخود آپ کو اوپر پش کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کہیں گے کہ نہیں ادھر ہی, لیکن وہ کہے گا نہیں. یہ کبھی بھی آپ یاد رکھیے گا کہ میں ان لوگوں سے, مجھے بہت شدید الرجی ہوتی ہے جو ایک دکان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو نا 20 سے 25 سال بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دکان کے اوپر پیسہ ہی کما رہے ہیں. گلا نہیں چھوڑنا بھائی, گلا نہیں چھوڑنا. کیا مجھے ایک بات بتائیں, ایلان ماسک کو دیکھ لیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنے پیسے جو ہے نا وہ ودن سیکنڈز میں آ کہاں سے رہے. آپ کوشش کریں کہ آپ گلا چھوڑیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹیم کو بڑھائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, چور نے کبھی ترقی کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن رول از دیٹ کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں نا آپ کے کچھ شیئرز ہونے چاہیے. سب سے پہلا شیئر نا آپ کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایمانداری سے کام کریں, کنٹینٹ ڈال رہے ہیں ایمانداری سے کنٹینٹ ڈالیں. آپ کا کوئی بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, کہیں سے آپ کو پروموشن ملتی ہے, آپ نے 50,000 روپے کی کہیں سے پروموشن کی ہے فار ایگزامپل, تو آپ اس میں سے 10% اللہ کو دینا شروع کر دیں. بس ٹریڈ ود اللہ, بس یہ میرا ایک, یہ ہمارے ایک دوست ہیں عرفان سائنس والا لاہور کے, جی جان, انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ تجارت میں اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دیتے ہیں نا تو اس میں تو گھاٹے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں. اور پریکٹیکلی انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا. دیکھیے جی پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ شعیب بھائی بھی ابھی ہم اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ پیسہ تو میرا خیال ہے مزدور بھی کما لیتا ہے, ایک گلی محلے میں کوڑا اٹھانے والا بھی کما رہا ہوگا. اور پیسہ کمانے کے آج کل جس طریقے سے آپ ٹرینڈز دیکھتے ہیں, طریقہ کار دیکھتے ہیں, اور ان کا ذکر بھی ہم یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ایسے طریقوں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. پیسے کو اللہ کے آگے آپ نے پیش کرنا ہے. تجارت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے آگے پیش کرنا ہے, اللہ کے راستے میں دینا ہے. کون سا پیسہ اللہ کے راستے میں آپ دیں گے؟ کسی ایسے نظریے سے, ایسے راستے سے کمایا ہوا پیسہ جس کو آپ لوگوں کے سامنے بھی نہیں دکھا سکتے, تو اللہ کے سامنے آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ تو کہنے کا مقصد شعیب بھائی کا یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ٹریڈ ود اللہ تعالیٰ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے مینز بھی جو ہیں وہ بڑے پیور, بڑے اچھے اور ایک ایسے ریزنیبل ہونے چاہیے جس سے سوسائٹی میں آپ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. شعیب بھائی پازیٹیولی تو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے, لیکن کیا کریں کہ ٹرینڈنگ جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی چل رہی ہوتی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک پاکستان میں ایک ایشو ہوا تھا, پنجاب گروپ آف کالج کے نام سے جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ ایک زیادتی کا مسئلہ ہوا تھا. میں نے ایک وہاں پر جو ہے وہ آصف جٹ صاحب کے ساتھ ایک بات کی تھی وہاں پر جا کے ان کے دفتر میں, تو ہم ادھر بیٹھے تھے. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, کیا ان کے پاس کوئی ایسا ویڈیو آڈیو کوئی چیز ہے ان کے پاس, یہ کیوں کر رہے ہیں, سنی سنائی کیوں؟ ٹھیک ہے سر, آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی بھی ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی غلاظت ہے,
ٹھیک ہے. میں آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر ابھی بھی وہ لوگ دکھا سکتا ہوں جو کہ راتوں میں جو ہے وہ لاکھوں روپے کا بزنس کرتے ہیں, پروڈکٹس بیچتے ہیں, کوئی ولگیرٹی نہیں ہے. آپ بالکل جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی یوزر آ رہا ہے نا, اگر ان کو پسند ہے ٹھیک ہے, دیکھیں, نہ دیکھیں تم آگے جانے دیں. ای کامرس اسی طرح لوگ کر رہے ہیں سر. اور کافی سارے ایسے چینلز بھی میں نے دیکھے جہاں پہ انہوں نے کوئی فیس بھی شو نہیں کرایا ہوا, اپنا صاف ستھرے طریقے سے کام کر رہے ہیں. سر تھنک پازیٹیو. اچھا, پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کنٹینٹ جب وائرل ہوتا ہے, اسپیشلی ہمیں نیگیٹو چیز بہت اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے اوپر میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ نے یورپین کنٹریز میں سے دیکھا ہے؟ بیسیکلی یہی تو ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ وائرل کیوں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں, نوجوان نسل کو, یوتھ کو, یا وائرل تو کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ویو کر رہے ہیں, ویورز ہے نا, ایسے ہی پبلک ہی ویورز ہے نا, تو ان لوگوں کو وائرلٹی کیوں مل جاتی ہے؟ کیوں ایسے لوگ سکسیس جلدی پکڑ جاتے ہیں اور جو پازیٹیو سوچنے والے ہیں وہ تھوڑا سا, میں نے یہ آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں آصف جٹ صاحب کا, میں نے یہ کوشچن ان سے ان کی پوڈ کاسٹ میں پوچھا تھا, کیا لوگ پازیٹیو کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہی سیڈ نو, نہیں, لوگ پازیٹیو کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتے. اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے 10 سال لگائے اپنے پورٹ فولیو کو بلڈ کرنے میں. ایسے ہی. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کے اوپر بات کی. یہی آصف جٹ صاحب یا کوئی بھی اے بی سی ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائے, لائیو بیٹھ جائے, اور اس کے بعد وہ ماں بہن کی گالیاں دے, ٹھیک ہے, لڑکیوں کو نچوائے, پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ویورشپ کیسے بلڈ ہوتی ہے. لوگ وہاں سے اس کے وہ کلپ اٹھائیں گے, ایڈٹ کر کے ٹک ٹاک پہ ڈالیں گے, ملین ویوز. ایک طرف سے بندہ ایک دوسرا بیٹھا ہوا ہے, وہ پازیٹیوٹی کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہے, سر اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگائے گا. کیوں؟ پاکستان میں جو تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنا ہے. جو یوتھ ہے, یوتھ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے وہ میمز بنانا شروع کر دے. اسے یہ پوچھیں کہ آپ نے گھر کے حالات کو بدلنا کیسا ہے, تو آگے سے وہ ہنسنا شروع کر دے گا. جی ابو ہے نا, بھائی ابو کہاں تک ہیں. ہمیں یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ کیمرہ, اس کیمرے کا جو نشہ ہے انتہائی خطرناک ہے. اگر آپ نے کوئی بھی ولگیرٹی میں بھی ویڈیو بنائی ہے, مطلب ٹک ٹاک کے اوپر گند فساد بھی کیا, تو یاد رکھیے کہ ایک ویڈیو آپ کی 2 ملین پہ چلے گی ہے نا سر, پھر یہ کیمرہ آپ کے پیچھے اور آپ آگے گئے, یہ آپ کو کہے گا کہ ویڈیو بناؤ, ابھی بناؤ, بے شک جتنی گندی ویڈیو ہے آپ بناؤ, اور مجھے وائرل کرنا ہے. آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے. کنٹینٹ. اب پاکستان میں کتنے ایسے ایسی ایکٹریس ہیں جنہوں نے یہ فیلڈ چھوڑ دی تھی, اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تھی, اس کے بعد وہ واپس آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک نشہ ہے. لیکن جس بندے کو پازیٹیوٹی کا نشہ لگ گیا نا سر, بے شک 10 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, لیکن یاد رکھیے کہ 15 سال وہ ایسی ایکسٹریم لیول ہے کہ جس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 15 سال میں آپ نے کتنا کچھ گین کیا. نیگیٹیوٹی یا شارٹ کٹ نتھنگ. یہ اس کا ہم نے ایک اور جگہ پہ کوشچن پوچھا تھا, اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے بڑا شارٹ ٹرم ہوتا ہے. جی. اس میں شعیب بھائی بار بار اب ذکر کر رہے ہیں آصف جٹ صاحب کا, اور میرا بھی ایک خاص ان کے ساتھ سمجھے کہ استادی شاگردی والا بھی ریلیشن شپ ہے, اور بڑا ایک ہمارا بھائیوں والا ریلیشن شپ بھی ہے, میرے استادوں والا بھی ہے. آپ کا ان کے ساتھ کیسے تعلق بنا, کیسے ان کے ساتھ آپ کا یہ کنیکشن بلڈ ہوا, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. اور پازیٹیوٹی جس طریقے سے, میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں, نیگیٹو سے نیگیٹو جو ایک انسیڈنٹ کو بھی اگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرتے ہیں, تو وہ آصف جٹ صاحب ہیں. ہی از دی آئی سیڈ کہ میرے حساب سے وہ پازیٹیوٹی کا پہاڑ ہے, بڑا ظرف ہونا چاہیے اس کے لیے. تو آپ کو کنیکشن ان کے ساتھ کیسے بلڈ ہوا, اور تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. میرے ایک دوست بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور بزرگ بھی ہیں. وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور میں جو ہے وہ جہاں پر ہمارا یہ بزنس ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ لڑکے کم تھے, تو میں وہاں پر بیٹھ کے نا کام کر رہا تھا, خود کام کر رہا تھا. تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک ایسا جو ہے وہ پروفیسر ہے, لیکچرار ہے, کہ جو کہ بزنس بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھا بھی رہا ہے. تو انہوں نے نا وہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے نا وہ آصف جٹ کو بھیج دی. ٹھیک ہے. ان کو جب بھیجی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ واقعی میں اتنا پڑھا لکھا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی. پھر میری کوئی ویڈیوز وغیرہ پڑی ہوئی تھی پڑھانے کی, اور وہ کالجز وغیرہ کی, تو وہ انہوں نے ان کو سینڈ کی. تو 3 دن کے بعد جو ہے 2-3 دن کے بعد نا آصف جٹ میرے پاس آ گئے, پنڈی میں آ گئے, اور میرا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. نمبر ایکسچینج ہو گیا, تو وہ میرے پاس یہاں پر آ گئے. انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی, اور میں اس ٹائم سمجھ لیں کہ میری حالت بہت ہی خستہ تھی جس ٹائم میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا.
تو وہاں سر میں نے ایک چیز نوٹ کی, یار یہ بندہ جو ہے نا بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. بس اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. ایون کہ میں جس ٹائم بھی کوئی چیز پوچھنی ہو نا بتا دیں گے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ایسے کر لو. زبردست. اچھا ہم چونکہ ٹائم شارٹ ہے, کچھ چیزوں کو ہم کوئکلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ٹک ٹاک لائیو کیا ہے, اس میں پیسہ کما رہے ہیں, کما سکتے ہیں, پازیٹیوٹی کیسے ہے, نیگیٹیوٹی کیسے ہے, ذرا ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اب سر فوکس کر کے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. دیکھیں جی, پلیٹ فارم کوئی بھی برا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ آپ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کا ذہن کیا ہے. آپ نے فار ایگزامپل یہ ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ موبائل وغیرہ ہر چیز یہ سن رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ ایک چیز سرچ کر رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں یہ لائٹ میں نے خریدنی ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ آپ کے ذہن کے مطابق نا آپ کو ایڈ دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر پلیٹ فارم کی اگر بات کریں نا تو پلیٹ فارم کوئی بھی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک لائیو ہو گیا, فیس بک ہو گیا. اب ٹک ٹاک لائیو کے اوپر پاکستان نے کیا چیز پروموٹ کر, پاکستانیوں نے کیا چیز پروموٹ کرنا شروع کر دی, وہ ویلگیرٹی. ولگیرٹی میں دیکھیں جو جتنا زیادہ بےہودہ ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ کمائے گا. وہ کیا محاورہ ہے جی, جو جتنا لچا تو اتنا اونچا, بس یہ والا. لیکن وہ اتنا زیادہ اونچا نہیں ہوتا, ویسے ایک بات ہے اخلاقی قدروں میں تو وہ نہیں ہوتا, لیکن یہ مطلب ٹک ٹاک لائیو کے جو ویوز ہیں اس کے والے سے بات کر رہا ہوں. اچھا اب ٹک ٹاک کے اوپر کوئی بھی بندہ لائیو بیٹھتا ہے, وہ اگر یہ کہے کہ میں بیٹھ کے ان کو کیمسٹری پڑھاؤں, کیمسٹری پڑھاؤں, سائنس پڑھاؤں, فزکس پڑھاؤں, حدیث کا نالج نہیں سر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ میں کہتا ہوں 0 ویوز. ٹھیک ہے, اور اسی کے مقابلے میں آپ گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لڑکیوں کے سے ڈانس کروا رہے ہیں, آپ وائرل ہیں اور آپ کو شیئرز پڑیں گے, پیسہ پڑے گا. اور یہ جو پیسہ ہے نا یہ ٹک ٹاک لائیو کا, سر یقین کیجئے کہ پاکستان میں نے ایک فیمیل جو ہے ٹک ٹاکر ہے, میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن میں 7 لاکھ روپیہ بھی اٹھایا ہے ٹک ٹاک سے. ٹھیک ہے, اچھا 7 لاکھ روپیہ ٹک ٹاک لائیو سے اٹھایا ہے. میں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک لڑکی نے جس نے BS کیا ہوا ہے اور وہ ایک کالج میں یا اسکول میں پڑھا رہی ہے اور اس کی سیلری 35,000 ہے, 40,000 ہے, تو آپ کس طرح کا درس پروموٹ کر رہی ہیں, لوگوں کو کس چیز پہ آپ لگا رہی ہیں؟ آپ بیٹھ کے یہاں پر یہ بتا رہی ہیں کہ میں نے 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ ایک رات کا میں نے اٹھایا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ان کی اپنی مرضی, میری اپنی مرضی. ٹھیک ہے, میں پیسے بیٹھ کے کماؤں گی اور ان کو کسی چیز کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ اپنی پوری زندگی دکھا رہے ہیں, اپنا گھر دکھا رہے ہیں, اپنا جسم دکھا رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. ہاں اس کے وہ بھی بات کرنا چاہیے کہ ڈیلی ولاگنگ, ہاں فیملی ولاگنگ, اس کنٹینٹ کو آپ کیسے کس نظر سے دیکھیں؟ ہمیں نا ایک شوق ہے کہ ہم کسی اور کے گھر میں نا گھسنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں. لیکن جو فیملی ولاگنگ ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیملی ولاگنگ بیسیکلی بیویوں کے کھلے بال ہیں اور نہا کے آئی ہیں میری میسج اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اس چیز کو اور وہ ملینز میں ویوز لے رہے ہیں. اچھا اس میں اگر پازیٹیوٹی بھی دیکھی جائے تو ایک سائڈ پہ وہ ارشد ریلز والا بھی تو ہے نا, وہ بھی تو فیملی ولاگنگ کر رہا ہے, لیکن وہ جو زینب کے پاپا جی وہ بھی فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کا کنٹینٹ ایک بڑی ڈفرینٹ نیت کا ہے. اس میں مطلب وہ اسلامی باتیں بھی بیچ میں بتاتے ہیں. تو ایکچولی کنٹینٹ برا ہے, پلیٹ فارم برا ہے, ویورز کا ایک دیکھنے کا نظریہ برا ہے, اس کو کس طرح فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کنٹینٹ کو کوشش کریں امپروو کریں, پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ریسرچ اچھی ہو, کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں. دیکھیں فیملی جو ہے وہ ولاگنگ کو اگر آپ کنٹینٹ سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, وہ یہ 2026 جو ہے نا یہ آخری سال ہے, یہ موت ہے فیملی ولاگروں کے لیے. اس کے بعد کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی وہ ہو جائے. ہاں یہ اس کی جگہ لے لیا آپ ٹک ٹاک لائیو نے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک ٹاپک ہے اور اس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ریسرچ میں کرتا ہوں, مجھے کم از کم 7 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں نے پھر وہ اس کے اوپر ویڈیو بنانی ہے, پھر ایڈیٹنگ کرنی ہے, پھر میں نے اس کو پوسٹ کرنا ہے. بھاڑ میں جائے ایسا کنٹینٹ لوگ دیکھیں گے.
آپ ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, اس جی کا پورا اسکرپٹنگ ہوگی پورا اس اور یہی چیز ہے کہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گالیاں دے دو, بس شیئر لو, اللہ خیر صلاح, چلو جا کے سو جاؤ. سر ہم جب تک اپنی مینٹیلٹی کو نہیں چینج کریں گے, ہم اپنے کنٹینٹ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, آپ یقین کریں گے ہم دھکے کھائیں گے. اور یہ جو سال ہے, یہ 2026 کا سال, آپ دیکھیں انڈیا کے اندر فیس بک مونیٹائز ہے, لوگ دھڑک دھڑ پیسہ کما رہے ہیں. ایک لڑکا ہے ریاض نام کا, ایک لڑکا ہے, میں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے, انڈین ہے, کبوتروں کے بارے میں بتاتا ہے, صرف کبوتروں کے بارے میں. آج تک اس بندے نے مرغے کی بات نہیں کی, ایک طرف فوکس ہے, بس یہ کبوتر ہے تو بس کبوتر ہے. ملینز میں ویوز ہیں, پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, نہیں ہے بلگیرٹی نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی ایسے کنٹینٹ کریٹرز ہیں, سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم شادیوں کے اوپر اتنا پیسہ لگا کے ویڈیوز بنا کے کتنا کچھ کرتے ہیں, نہیں. وائلڈ رش والے لڑکے نے جو ہے وہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, اس کی شادی تھی, اتنی سادگی کے ساتھ شادی میں نے شاید پاکستان میں پہلی بار دیکھی ہوگی. بھی کسی ٹاپ کا سر, بہت ٹاپ کا ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مطلب میں نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 7-8 لاکھ روپے آرام سے میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک پازیٹیو چیز دکھا, پازیٹیو چیز جو کہ مر گئی ہے, پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, کوئی ان کے بارے میں ریسرچ کرنا ہی نہیں چاہتا. تو اس کے لیے جی ہمیں آپ کو جو ویورز ہیں بیسیکلی ان کو بھی آگے آنا پڑے گا. شعیب بھائی کو, ڈیجکس پوڈ کاسٹ کو, آصف جٹ کو, وائلڈ رش کو, اس طرح کے جو پازیٹیو پلیٹ فارمز ہیں آپ انہیں فالو کریں گے, آپ انہیں ویوز دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پروموٹ ہوں گی, اور اس سے آپ کی ذات بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آنے والی نسل بھی بہتر ہوگی. آپ فیملی ولاگنگ کو 1 دن پروموٹ کر لیں گے, 2 دن پروموٹ کر لیں گے, 10 دن پروموٹ کر لیں گے, 1 ہفتہ, سال, مہینہ, لیکن اس کے بعد اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنے نوجوان نسل کو, اس کا سوال آپ کو اپنے کنٹینٹ کریٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ چند سالوں کے بعد آپ مجھے بتائیں, کوئی بی ایس سی کرنے کے لیے, کوئی بی کام کرنے کے لیے, کوئی ایم کام کرنے کے لیے, کوئی ایم اے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا اور سب کنٹینٹ کریٹر بننا چاہیں گے. یونیورسٹیاں یہ دھکے کھاتے ہوئے لوگ ابھی جہاں پہ وہاں پہ کہتے ہیں نوکری کے لیے ہمیں دھکے کھانے پڑتے ہیں, اس طرف سے لوگ ہٹ جائیں گے. تو پازیٹیو کنٹینٹ بنائیں, جو بنانے والے ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ پازیٹیو کنٹینٹ کو پروموٹ کریں. شعیب بھائی آخر پہ ہم ایک یوٹیوب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ پوسٹ پاکستان کے نام سے آپ کا چینل بھی ہے, ٹک ٹاک بھی آپ پوسٹ پاکستان کے نام سے کر رہے ہیں. یوٹیوب زیادہ بہتر ہے؟ اچھا بیسیکلی اس میں ایک بات ایک اور بھی ذکر کریں گے, یوٹیوب کے والے سے بتا دیجیے گا, یوٹیوب زیادہ بہتر ہے, ٹک ٹاک زیادہ بہتر ہے؟ آپ ان دونوں پلیٹ فارم کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ دیکھیں کس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے, مطلب کنٹینٹ کے لحاظ سے, ویوز کے لحاظ سے, مونیٹائزیشن کے لحاظ سے, اور آپ کو کس پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو جسٹ فیم چاہیے تو وہ پھر آپ ٹک ٹاک استعمال کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو ایک لمبے راستے پہ کھیلنا ہے تو پھر آپ کے لیے یوٹیوب اور فیس بک بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, فیس بک پہ جو یوزر ہے وہ بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اب فیس بک کو بھی جو ہے وہ اب شکست ہے ٹک ٹاک میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ بھی اب ریلز ہیں, یوٹیوب پہ شارٹس ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو کمپیٹ کیا ہے ٹک ٹاک کو, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کو. لیکن اب یہ ٹک ٹاک کی طرح لائیو بیٹھ کے گفٹنگ نہیں کروا سکتے. اب ٹک ٹاک کا جو سی ای او ہے اس کے ذہن میں ایک ایسی چیز آئی کہ میں نے ان سب کو جو ہے وہ شکست دینی ہے, اور اس نے وہ یہ چیز کی. لیکن اگر آپ نے ایک لانگ اور ایک اچھا کنٹینٹ بنانا ہے, پیسہ کمانا ہے, فیم بھی کمانا ہے آپ نے, تو آپ صرف اور صرف فیس بک اور یوٹیوب کو پکڑیں, اور آپ کے 3-4 سال تو ستھرے لگیں گے, لیکن 3-4 سال کے بعد نا وہ کنٹینٹ آپ کا بولے گا کہ یہ محنت تھی. بیسیکلی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی یہ بات کا علم ہونا چاہیے. ٹک ٹاک بیسیکلی چائنا کی کمپنی ہے اور اس کو بنایا گیا تھا ای کامرس کو پروموٹ کرنے کے لیے. جی, کہ آپ اگر ابھی بھی ٹک ٹاک پہ جائیں اور چائنا کی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں آپ انہیں دیکھیں, ان کی ٹک ٹاک لائیو شاپنگ مالز کے اندر چل رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ان کی جو سیل ریپرزینٹیوز ہوتی ہیں یا میل ممبرز ہوتے ہیں وہ ٹک ٹاک لائیو پہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. جس طریقے سے شعیب بھائی نے بھی بات کی کہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھے اپنی پروڈکٹ سامنے رکھیں اور اپنے کسٹمرز کو, اپنے ویورز کو دکھائیں کہ آپ کے پاس کیا پروڈکٹ ہے, اس کو پرفارم کر کے اس کو چلا کے دکھائیں تاکہ کلائنٹ کو پروڈکٹ سمجھنے میں آسانی ہو. بیسیکلی دس واز دا مین پرپز ٹک ٹاک جو بنایا گیا تھا, لائیو کا جو پرپز تھا. لیکن ہماری یوتھ یا ہمارے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو نیگیٹو طرف لے گئے.
اس میں آپ یہ جو بڑے بڑے نام آتے ہیں جی، رجب بٹ کا آ جاتا ہے، ڈکی بھائی کا آ جاتا ہے، یہ جناب مسٹر پتلو کوئی آ گیا، نانی والا کوئی آ گیا، کوئی خالہ والا آ جائے گا، جی اس جی طرح کر کے ان لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے جی اس سارے معاملے میں؟ آپ ان لوگوں کو قصوروار سمجھتے ہیں یا یوتھ کو یا ویور کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ لوگ تو چلو جیسا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اب قصور ہماری یوتھ کا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. اچھا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھ کے ڈراموں کا انتظار کرتے تھے، ہاں اب لوگوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب رجب کا ولاگ کس ٹائم آئے گا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہی گھروں میں جھانکنے والی عادت، گھروں میں جھانکنے والی عادت. اب جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، آپ یقین کیجئے کہ ڈرامہ انڈسٹری نا ہلی ہے اس بار، صرف ان کے ولاگروں کی وجہ سے. میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یار رجب کے ولاگ کب آئیں گے. میں نے کہا یار جس دن اس کی مرضی ہوگی وہ ولاگ ڈال دے گا، ہمیں کیا پتا کب آئیں گے. کہتے نہیں جی آپ اس کا کنٹینٹ زیادہ تر کور کرتے ہیں تو آپ نے ان کے کیس مطلب اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو میں نے کہا کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے یار، یہ نا کسی طریقے سے پتہ کر کے بتائیں کہ وہ ولاگ کب ڈالے گا. میں نے یار وجہ کیا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو اس چیز کو؟ کہتے بھائی انہوں نے کہا کہ میں جب سارا دن کام کر کے آتا ہوں، وہ اٹلی میں رہتے، تو جب میں کام کر کے آتا ہوں تو بھائی میں نے ان کا ولاگ دیکھنا تو مجھے بس کون آ جاتا ہے. اس کے بعد میں جا کے جو ہے نا ناش آ کے پھر میں جا کے سو جاتا ہوں. اب یہی چیز ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے. اچھا شعیب بھائی، کلوزنگ میسج فار یوتھ آپ کی طرف سے، ایک پازیٹیو کنٹینٹ کریٹر آصف جٹ صاحب کی طرح آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور بیسیکلی میں ویورز کو بھی بتا دوں، مجھے ان کے ساتھ انٹروڈیوس بھی آصف جٹ صاحب نے کرایا تھا، اور آصف جٹ صاحب کے میرے ذات کے اوپر ماشاءاللہ کافی احسان ہے، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے کیریئر کے اندر اور ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے اندر. تو آصف بھائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعلق بنا. وٹ از دا میسج آف شعیب صادق ٹو یوتھ؟ کہ کیا سوشل میڈیا کو یوز کیسے کرنا چاہیے، کیسے کنٹینٹ بنانا چاہیے، کیا ان کا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یوتھ کے لیے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا، وہ جیسا کہہ رہے ہیں آپ کرتے جائیں، اور آپ کو شروع میں لگے گا کہ بہت غلط ہے، میری زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اگر ان کی وہی بات مان لی، آپ شہرت کی بلندیوں پہ جائیں گے. دوسری بات کہ ہمیشہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، ہمیں شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے کبھی بھی. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کنٹینٹ تھا، کنٹینٹ تو میں نہیں مانوں گا اس کو، بس ایک چولی مانوں گا، کہ وہ لاہور کا پاوا اختر لاوا، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ وائرل ہوئے. ٹھیک ہے، ایک دن نا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر نا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا تھا، ان کا ٹائم گزر گیا. اگر یہی اختر لاوا 20 سال یا 10 سال یا 15 سال کی اسٹرگل لگا کے بیٹھا ہوتا نا سر، تو آج وہ کہاں پر بیٹھا ہوتا، اس کے ساتھ لوگ ہوتے. جیسے ہشام سرور ہیں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں. آپ کے آصف جٹ صاحب ہیں، کہیں کھڑے ہو جائیں، ابھی مدینہ میں گئے تھے، مکہ میں گئے، لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اپنا ایک اچھی محنت کرتے رہے. آپ کا دماغ اچھا جب چلتا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف چلتا ہے، سر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ترقی کرنے میں. دیکھیں جی شعیب بھائی کا پیغام اور اس کی کنکلوژن اس پوڈ کاسٹ کی ہم اسی میں کریں گے کہ اگر آپ ویور ہیں، پازیٹیو دیکھیں، پازیٹیوٹی کو سپورٹ کریں. اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں، پازیٹیو کنٹینٹ بنائیں، ایک ایسا کنٹینٹ بنائیں کہ کل کو آپ خود بھی دیکھیں یا آپ کے آنے والی نسل، کیونکہ دیکھیں جو چیز یوٹیوب پہ، جو چیز فیس بک پہ، جو چیز انسٹا ٹک ٹاک پہ چلی جائے گی نا، یہ ہسٹری بن جاتی ہے. اینڈ کل کو وہ آپ کی آنے والی جنریشن بھی اس کو سرچ کر کے، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کو سرچ کر کے آپ کے حوالے سے اس چیز کو جانیں گے. میں نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کوٹ کیا تھا کہ کل کو آپ نیک بھی بن جائیں گے نا، پھر بھی لوگ ریفرنس وہی دیں گے کہ یہ دیکھو یار، یہ ابھی 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی، خود یہ کام کرتے رہے. اور اب کیونکہ آپ کا ایک فٹ پرنٹ چلا جائے گا سوشل میڈیا پہ، اپنے فٹ پرنٹس کو پازیٹیو یوز کریں، کنٹینٹ اچھا بنائیں، اچھا کنٹینٹ دیکھیں، پازیٹیوٹی کو سپورٹ کریں، یوتھ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں. اسی طرح ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے نوجوانوں میں، یوتھ میں ای کامرس کو پروموٹ کرتی ہے، ای کامرس کے ریلیٹڈ تمام سروسز دیتی ہے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں. ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشن، ڈیجکس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں، شعیب صادق کو، پوسٹ پاکستان کو سپورٹ کریں. آپ
اچھا کام کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے آپ کا اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا بھلا ہو. جزاک اللہ.